خواتین و حضرات، انسان انس اور نسیان سے نکلا ہے۔ انس محبت، نسیان کچھ کر دکھانے کا جذبہ۔ جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر مخلوق خدا کی خدمت میں کمر بستہ ہوتا ہے تو انسانیت کی معراج پا لیتا ہے، اور اس معراج پر فائز شخصیت کو دنیا شہید پاکستان حکیم محمد سعید کے نام سے پکارتی ہے۔ رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا، رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا، اور اس شخص کو دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا۔ خواتین و حضرات، میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب سے، اور میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب کی تعلیمی خدمات کا ایک عالم عینی شاہد ہے، اور میں پروفیسر صاحب کی موجودگی میں اور آج کے ایونٹ کے حوالے سے یہ بتلاؤں، چونکہ میں نے بذات خود ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹس میں کام کیا ہے، تو یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ آج وہ درسگاہ کہ جس نے مجھے یہ ہنر دیا کہ میں بول سکوں، میں بات کر سکوں، آج اس روسٹم پر کھڑے ہوتے میں اپنے محسن کو دعوت دینا جا رہا ہوں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب، ڈائریکٹر جنرل ادارہ فروغ قومی زبان اردو اسلام آباد، آئیں اور حکیم صاحب کی یادوں کو تازہ کر دیں۔ پروفیسر ڈاکٹر سلیم مظہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، سینیٹر ولید اقبال صاحب، معزز مہمانان گرامی اور بہت ہی عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے تو میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ اتنی عمدہ تقریب میں مجھے بھی کچھ عرض کرنے کا موقع دیا ایک طالب علم کے طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو مبارکباد بھی کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت عمدہ معنوی محفل سجائی ہے۔ مختصراً عرض ہے کہ متحدہ ہندوستان میں بہت سے پریکٹسنگ اور عقیدے والے مسلمان تھے جو تجارت میں نامور تھے، زراعت میں ان کے کمالات تھے، انجینئرنگ میں وہ بہت بڑا کام کرنے والے تھے، لیکن مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اپنے مذہب، دین، ثقافت، تاریخ اور روایات کے مطابق ایک خطہ زمین دلوانے کا تصور ایک مفکر علامہ محمد اقبال نے دیا، اور اس تصور کو ایگزیکیوٹ ایک اور انٹلیکچوئل قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا۔ اس بات سے میں آپ کی توجہ اس امر کی طرف دلاتا ہوں کہ دنیا اور اس میں سائنس، ٹیکنالوجی اور مختلف علوم جتنا ترقی کرتے جا رہے ہیں، دنیا اپنے نظریاتی سرچشموں اور فیض و برکات والی شخصیتوں کی طرف لوٹتے جا رہے ہیں۔ یہی شخصیات ہیں جو وطن عزیز کے چمن کی خون دل سے آبیاری کر رہی ہوتی ہیں۔ تو حکیم سعید شہید رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے کرتے اپنا خون پیش کیا اور شہادت جیسے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ یہ کسی شخصیت کے حوالے سے یادگاری دن منانے کا سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے کارناموں کو خراج عقیدت پیش کریں، اس کے ساتھ ساتھ تجدید عہد بھی کریں کہ جس نظریے کا علم انہوں نے سر بلند رکھا اسی کام کو ہم نے آگے بھی بڑھاتا ہے۔ محترمہ سعدیہ راشد نے اختصار کے ساتھ بتایا، میرے استاد اور مرشد اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، پروفیسر ڈاکٹر سید محمد اکرم شاہ صاحب، ہم دعوت شورا کے ساتھ کئی سال وابستہ رہے، اور مجیب الرحمان شامی صاحب بتاتے ہیں
کہ حکیم سعید صاحب ایک معمولی سزوکی کار استعمال کرتے تھے. وہ آسودہ حال تھے معاشی حوالے سے، ان کو اختیار بھی تھے، لیکن سادگی اور عجز و انکسار کو انہوں نے اپنا شیوا بنایا اور آخری دم تک اسی پر قائم رہے. اس کا مطلب یہ، اور آج ان کا ہم احترام سے اور عقیدت سے نام لے رہے ہیں. سو طے یہ ہوا کہ لازمی نہیں آپ کر و فر اور شان و شوکت سے زندگی گزاریں، عجز و انکساری کے ساتھ اپنے نظریوں پر قائم رہ کے زندگی گزاریں، تو دنیا اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کا نام احترام اور عقیدت سے لیتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ احترام انہیں کن وجوہات سے ملا. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے عمدہ نظموں میں ہے شکوہ اور جواب شکوہ. آپ جانتے ہی ہیں جب کوئی محفل ہو تو وہ ابتدا میں نرمی سے اور کم مرتبے سے شروع ہوتی ہے لیکن انتہا تک جاتی ہے، اور آپ کوئی گفتگو اور بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکالتے ہیں. دو نظموں میں علامہ اقبال نے کمال نقطہ نظر اپنا بیان کیا اور امت کو اس کے جذبات کو، اتحاد کو انگیخت دی ہے. اس کا آخری شعر جواب شکوہ کا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ اس نظریے کے ساتھ وابستہ رہے، اسوہ حسنہ کو اختیار کیا، اور آج ہم ان کا نام عقیدت سے لے رہے ہیں. ایک خاص طور پر نوجوانوں کی توجہ کے لیے، میں چونکہ یونیورسٹی کلچر سے رہا ساری زندگی، میں نے پنجاب یونیورسٹی میں طالب علم کے طور پر کام کیا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ منکر حق نزد ملا کافر است. جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے وہ مولوی کے نزدیک کافر ہے. دوسرا مصرع بہت ہی اہم ہے، وہ ہے منکر خود نزد من کافر ترس. جو اپنا انکار کرتا ہے، اپنی تکذیب کرتا ہے، وہ میرے نزدیک زیادہ کافر ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید بیرون ملک سفر نہیں کیا، جنہوں نے کیا ہے وہ اس بات کی تصدیق کریں گے ہم پاکستانیوں کے لیے یہ خطہ جنت سے کم نہیں ہے. اس سے عمدہ اور شاید آزاد ملک کوئی نہیں ہے. ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. ہم جہاں چار مل بیٹھتے ہیں اپنی تکذیب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں مایوسی والی صورتحال ہے. ایسی بالکل کوئی بات نہیں. میں 1 سال لندن میں رہا، کو 4 سال ایک اور ملک میں، پھر بھی ہم پاکستان کو اکٹھے ہوتے تھے تو مل بیٹھتے تھے. مجھے یاد ہے میں جب 1 سال لندن میں مجھے پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے لندن یونیورسٹی میں رہنا پڑا تو میرے پاس ایک ینگ اسکالر وہیں بی ایس کر رہا تھا، نوید اس کا نام تھا. اس نے میرے پاس کبھی کبھی ملنے آتا تھا. تو ایک دن بہت خوش تھا. میں نے اسے کہا نوید کیا بات ہے آج تم غیر معمولی خوش ہو؟ کہنے لگے سر میں پاکستان جا رہا ہوں اس لیے خوش ہوں. میں نے کہا بہت ہی خوشی والی بات ہے. اور طویل گفتگو ہوئی. یہ کوئی نومبر کا مہینہ تھا. میں نے کہا کب پاکستان جا رہے ہیں؟ کہنے لگے فروری کی ٹکٹ لی ہے. وہ فروری میں نوجوان کو جس کے لیے بہت سی دلچسپیوں کے سامان بھی تھے، وہ فروری میں پاکستان آنے کے لیے نومبر میں ٹکٹ لے کے خوش ہو رہا تھا. آپ باہر جائیں گے تو اندازہ ہوگا اس ملک نے، اس آب و خاک نے صرف حکیم سعید کو عزت و احترام اور مقام نہیں دیا، آپ اور ہمیں بھی دے رہا ہے اور دیتا ہے. آپ اور میں اپنے دادا اور پردادا یا والد کی زندگی اور اس کو دیکھ لیں سٹینڈرڈ کو، آج ہم اس سے کئی درجے بہتر ہیں. آپ لوگوں کی زندگیاں مجھ سے کئی گنا بہتر ہوں گی. سو ہمیں اس ملک کے لیے صرف دعائیں نہیں کرنی چاہیے، پریکٹیکلی بھی اس کا احسان مند ہوتے ہوئے اپنے حصے کا کام نہایت شوق سے اور ذوق سے کرنا چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے. مجھے بہت ہی میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں شہید پاکستان حضرت حکیم محمد سعید کی 105ویں سالگرہ میں وہ خریداران یوسف میں نام گنوانے والی بات ہے. مجھے بھی اپنے عرائض کا پیش کرنے کا موقع ملا اور میں علی بخاری صاحب کا، یہ واقعی بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. اتنی خوبصورت محفلیں یہ لاہور میں بھی سجاتے ہیں اور اسلام آباد میں، تو ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. اور محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ جو اپنے والد گرامی کے مشن کو اور ورثے کو آگے بڑھا رہی ہیں، ان کے بھی کامیابی کے لیے دعا. بہت شکریہ.